سوچیں، ایک دور دراز صحرا میں ایک ایسی دریافت ہو جو ہماری تاریخ کی کتابوں کو ہی بدل دے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جن کی خاموش چیخیں آج بھی ہزاروں سال بعد سنائی دیتی ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، ہزاروں سال پرانی لاشیں بالکل ایسی محفوظ جیسے کل ہی دفنائی گئی ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے، ان سب کے منہ کھلے ہیں جیسے وہ چیخ رہے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا مغربی چین کے تارم بیسن میں۔ یہ کوئی عام صحرا نہیں ہے، یہ اتنا خشک اور بے رحم ہے کہ اس نے ان قدیم لوگوں کے لیے جیسے وقت کو ہی روک دیا ہو۔ اب ذرا وقت کا اندازہ لگائیے، یہ لوگ اس زمانے میں تھے جب مصر میں اہرام تو بن چکے تھے، لیکن مشہور زمانہ شاہراہ ریشم تو نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی یہ ایک بالکل ہی کھوئی ہوئی دنیا کے لوگ تھے۔ لیکن جیسے جیسے کھدائی آگے بڑھی، ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ ان لوگوں کے چہرے، ان کی شکل و صورت اس علاقے کے لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ سیدھی سی بات ہے، وہ وہاں کے تھے ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے، ان کے بال سنہرے، کہیں کہیں سرخ، آنکھیں گہری اور قد بھی لمبے تھے۔ یہ ساری نشانیاں اس دور کی مشرقی ایشیائی آبادیوں میں تو ملتی ہی نہیں تھیں، تو یہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا۔ تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ یہاں کے نہیں تھے تو آخر آئے کہاں سے تھے؟ اور اس کا جواب کہیں باہر نہیں بلکہ خود ان کے جسموں کے اندر ان کے ڈی این اے میں چھپا ہوا تھا۔ اور جب ڈی این اے کے نتائج آئے تو وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ تو یوریشیا کے وسیع میدانوں سے آئے تھے، مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرنے والے ایک قدیم قبیلے کی ایک ایسی شاخ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ اس ایک دریافت نے تاریخ کی اس پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا کہ قدیم چین باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ اچھا، اس صحرا کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے صرف ان کے جسموں کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ ان کی پوری زندگی کو جیسے ایک ٹائم کیپسول میں بند کر دیا ہے۔ ان کے کپڑے، ان کا کھانا، ہر ایک چیز ایک پوری کہانی سناتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اونی کپڑے، ان پر اتنے پیچیدہ چیک والے ڈیزائن تھے جو آج کل کے اسکاٹش ٹارٹن سے ملتے جلتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنائی کا یہ طریقہ اس زمانے میں چین میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور صرف کپڑے ہی نہیں، ان کی قبروں سے چمڑے کے بہت اچھے جوتے، گندم کے دانے، اور آپ یقین نہیں کریں گے، دنیا کا سب سے پرانا پنیر بھی ملا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ گلابان تھے، یعنی چرواہے، جو اپنے جانوروں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ایک اور عجیب بات ان کی تدفین کے طریقوں میں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو بڑے احترام کے ساتھ، قیمتی چیزوں کے ساتھ دفنایا گیا، لیکن کچھ کو ایسے ہی جلدی میں دفنا دیا گیا جیسے کوئی بڑی مصیبت آ پڑی ہو۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کا خاتمہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا اور شاید بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ تو ہم پھر سے اسی سوال پر آ جاتے ہیں، آخر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، ان چیختے ہوئے چہروں کا کیا راز ہے؟ اچھا، سائنسدانوں کے مطابق جو سب سے عام وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کوئی چیخ نہیں ہے، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ موت کے بعد جبڑے کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس سے منہ کھل جاتا ہے، اور صحرا کی انتہائی خشک اور نمکین ہوا نے بس اسی ایک لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ اتنا ہی قدرتی عمل تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ کچھ ممیاں تو بالکل پرسکون حالت میں ہیں اور کچھ چیختی ہوئی کیوں نظر آتی ہیں؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ تحقیق سے یہ بات تو صاف ہے کہ ان کے غائب ہونے کی وجہ کوئی جنگ یا بڑی وبا نہیں تھی۔ ان کے خاتمے میں تلوار کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ ان کا دشمن کوئی خاموش اور کہیں زیادہ پراسرار تھا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم خود وہ صحرا ہی تھا۔ شاید ماحولیاتی تبدیلیوں نے ان کے ہرے بھرے چراگاہوں کو سوکھی بنجر زمین میں بدل دیا، اور یوں ان کے لیے وہاں رہنا آہستہ آہستہ ناممکن ہوتا چلا گیا۔ تو دیکھیں، ان کی کہانی صرف ایک غائب ہو جانے والی قوم کا المیہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم باب کا حصہ ہے۔ وہ بس ایسے ہی غائب نہیں ہوئے، وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی میراث چھوڑ گئے ہیں۔ مشہور شاہراہ ریشم کے بننے سے صدیوں پہلے یہ لوگ ہی تھے جنہوں نے مغرب اور مشرق کے درمیان پہلا پل قائم کیا تھا۔ یہ وہ سفیر تھے جنہیں تاریخ نے بھلا دیا، لیکن جنہوں نے دنیاؤں کو آپس میں جوڑا تھا۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی بہت سے سوالات آج بھی جواب طلب ہیں۔ وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی تحریر کیوں نہیں چھوڑی؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ کون سا آخری واقعہ تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا؟ تو شاید یہ چیخیں موت کے درد کی نہیں ہیں، شاید یہ اس خوف کی چیخیں ہیں کہ کوئی انہیں یاد نہیں رکھے گا،
کہ ان کی پوری تہذیب کا نام و نشان تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ فاتح لوگ لکھتے ہیں، لیکن ان کی کہانی کون بتائے گا جو بس غائب ہو جاتے ہیں؟ تارم کی یہ ممیاں ہمیں یہی یاد دلاتی ہیں کہ وقت کی ریت تلے نہ جانے ایسی کتنی ہی کہانیاں دفن ہیں جو بس اپنے سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔